علیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات یعنی دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی تائید کی جبرائیل امین کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب کبھی آتا تمہارے پاس کوئی رسول، بما ایسے احکامات لے کر، لا تہویٰ انفسکم، جو نہیں چاہتے تھے تمہارے جی، استکبرتم ففریقاً کذبتم، تکبر کیا تم نے اور ایک جماعت نے جھٹلایا تم میں سے، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت نے ان انبیاء کو قتل کیا، وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہا کرتے تھے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے تھے ایمان لانے والے، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آ گئی ان کے پاس عظیم کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، استفسار کرتے تھے یا فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب وہ آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بِهِ، انہوں نے انکار کیا اس کا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں، بئس ما اشتروا بِهِ أنفسهم، کیا برا ہے جو خریدا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جسے اللہ نے اتارا، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من عبادہ علی من یشاء، یہ کہ اللہ اتارتا ہے اپنا فضل، یعنی دیتا ہے وہ نبوت جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے اللہ کے غصے پر غصہ لے کر، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہود کی خباثتوں کا ذکر سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو
اللہ تعالیٰ یہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد ہو کہ جن کے کارنامے یہ تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جو یہودی تھے وہ اپنے باپ دادوں کو اچھا سمجھتے تھے کہ وہ حق پر تھے۔ ایک تو آدمی یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اگر بڑے بے دین ہوں تو وہ کہتا ہے کہ وہ بے دین تھے، لیکن بعض اولادیں یا نسلیں ایسی ہوتی ہیں وہ ان کے کارناموں پر فخر کرتی ہیں۔ تو یہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ بھی اپنے بڑوں پر فخر کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بڑوں کے حالات ان کو سنائے کہ جن کو تم نیک سمجھتے ہو، جن پر تم فخر کرتے ہو، جن کے تم کارنامے بڑے تکبر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ ایسے 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 تھے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا کہ ان کو تورات کے اندر احکامات دیے، قانون دیا، اصول دیا، قاعدے دیے، ضابطے دیے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ان آیات کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا راج تھا، ہزاروں سال تمہارا راج رہا، اور تم نے کیا کیا؟ 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجے، جن کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء آئے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تو کل کے درس میں آپ نے سنا کتاب کا اشر کیا کیا کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ بعض احکامات کو مانتے جو ان کے دل کو لگتے، جو دل کو نہیں لگتی تھی بات اس کو پس پش ڈال دیتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب کا اشر تو تم نے یہ کیا، پھر اس کے بعد اسی پہ بس نہیں، خدا نے چھوڑ نہیں دیا تمہیں، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پہ یکے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسولوں کو بھیجتا رہا، حتیٰ کہ وہ زمانہ آ لگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، 4000 انبیاء تو یہاں تک آئے، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے انجیل دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہلائے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا انداز دیکھیں، عربوں کے اندر یہ دستور تھا جب بھی کسی آدمی کی کوئی نسبت کرتے تو باپ کی طرف کرتے تھے، جیسے محمد ابن عبداللہ۔ اسی طرح جب بھی نسبت کی جاتی، آج بھی عربوں کے اندر جو نام رکھے جاتے ہیں تو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ماں کے نام سے نہیں پکارا جاتا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم، مریم کے نام سے پکارا۔ پکارنے کی دو وجہ ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے 2 طبقات پر اللہ نے رد فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر 2 طبقات، 2 گروہوں کا رد کیا۔ پہلا گروہ عیسائیوں کا، عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کا باپ کوئی بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ تو اب تم جو نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی طرف کرتے ہو، تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ اب یہودیوں نے تو حد کر دی، ان بے ایمانوں نے یہ کہا کہ مائی مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام ناجائز طور پر پیدا ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کر کے مائی مریم کی طرف کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہودیوں کہ وہ ناجائز ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مائی مریم کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا فَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی، مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ۔ القدس اصل میں روح مقدس، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ اب تائید کیسے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے تو جبرائیل امین کے ذریعے، اسی طرح اور بہت ساری جگہوں میں جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے تائید کی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، روح قدس سے مراد یہ ہے۔ اور آگے فرمایا اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی آتے تمہارے پاس رسول، یعنی 4000 انبیاء بھیجے، اللہ فرماتے ہیں جب کبھی آتے تمہارے پاس رسول بما، ایسی چیز لے کر، ایسے احکامات لے کر، ایسے قوانین لے کر، لا تہوا انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو اچھے نہیں لگتے تھے، تمہارے جی کو نہیں باتے تھے وہ احکامات، تو تم کیا کرتے تھے؟ ثم انفسکم استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ اور آگے فرمایا ففریقاً کذبتم، ایک جماعت نے تم میں سے جھٹلایا ان کو کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تم سچ ہی نہیں کہتے ہو، یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو بتا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، اور اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو تم اپنے بڑے سمجھتے ہو، جن کو حق پر سمجھتے ہو، جن کے نقش قدم پر چل رہے ہو، وہ ایسے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور فرمایا انبیاء کو بھی قتل کیا، اللہ اکبر، اور پھر اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک۔ اور ہوئے ایسا، آپ نے دیکھا قرآن کریم کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، مسجد زرار، اسی طرح باقی اور بہت ساری، ایک دیوار بنائی اور اس دیوار کو حضور علیہ السلام کے اوپر گرانے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا۔ پھر اسی طرح خیبر کے موقع پر گوشت کے اندر زہر ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا گیا، اور اسی طرح بڑے بڑے حملے نبی علیہ السلام پر کیے۔ تو یہ اس وقت بھی حضور کے بھی درپے تھے، جس طرح پہلے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو بھی ہم جان سے مار ڈالیں۔ اور پھر جب ظاہری طور پر یہ مقابلہ کرنے سے ناکام رہے تو پھر آخر میں جادو کرنے والی بھی کیا تھی؟ یہودیہ عورت تھی، جس نے حضور علیہ السلام پر جادو کیا، اور جادو کا اثر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا بھی۔ اور حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی اس گوشت کا زہر اپنے جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زہر کا وہی اثر میری جان لے لے گا، اور وہی ہوا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کو ایک درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی۔ تو بہرحال وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور اگلی بات آگے فرمایا قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں۔ اب جس طرح کسی چیز، یہ بھی ان کا ایک متکبرانہ انداز تھا، جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے نا، بند کر کے اوپر سے ڈھکنا دے دیا جاتا ہے اور وہ اندر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو کور کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے۔ تو ان متکبرانہ انداز میں قالوا قلوبنا غلف کہتے تھے، ہمیں اس کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کی تعلیمات کی کیا ضرورت ہے، ہمیں قرآن و سنت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کا درس سننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کا لیکچر سننے کی کیا ضرورت ہے، اور جی اسی پہلے ہی مجھ کو جاننے ہیں۔ ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں، اور اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ قالوا قلوبنا غلف، ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ بھر کے ڈھکن لگا کے ان کو غلاف کے اندر پیک کر دیا گیا ہے۔ ایک بات، دوسری وقالوا قلوبنا غلف، علماء نے لکھا ہے کہ دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ گلاں سے دلت ہے لگ دیاں ہی نہیں، یہ گلاں سے دلت ہے
اثر ہی نہیں کرتی ہیں، لگ دیا ہی نہیں، لگے رہنے دو۔ وقالوا قلوبنا غلف، آگے اللہ نے فرمایا بل، یہ بات سببیہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ اکبر، بل لانا، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، بکفرہم یہ بات سببیہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ لعنت کر دی اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب۔ بات یہ نہیں کہ نہ ان کے دلوں کے اندر علم و حکمت بھرا ہوا تھا، نہ ایسی بات تھی کہ بات لگے نہ، ان کے کئی بھائی ایسے تھے جو اسلام لے آئے، نبی علیہ السلام کے غلام بنے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں آگے، لیکن یہ نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی ان کے انکار کے سبب، بکفرہم، ان کے انکار کے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا عرصہ وہ ایمان لائے۔ وہ جو کہتے تھے نا ایمان والوں، قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض نے کہا اس سے مراد یہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے، علماء نے یہ بھی کی ہے کہ تھوڑے سے لوگ ان میں ایمان لائے، جس طرح یہودیوں سے عبداللہ بن سلام ایمان لائے، اسی طرح عیسائیوں سے بھی کچھ چند حضرات جو ہیں وہ ایمان لائے، لیکن بہت تھوڑے تھے۔ باقی جتنے بھی ایمان لائے وہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، مشرکین میں سے تھے، اس قسم کے لوگ تھے، لیکن یہودیوں میں بہت تھوڑے تھے ایمان لانے والے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، کتابٌ، فرمایا یہ تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ بعض جگہ یہ تنوین کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، اس میں ایک قسم ہے تعظیم کی، تو فرمایا یہاں تنوین تعظیم کی، جب آئی ان کے پاس عظیم کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ آگے کتاب کے اوصاف کیا تھے؟ مصدق لما معہم، اور وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی تھی جو کتابیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ظالموں، اگر یہ کتاب نہ آتی، یہ قرآن نہ آتا تو تمہاری کتاب کا تو پتہ ہی نہ ہوتا۔ تم تو احسان مانو قرآن کریم کا کہ قرآن نے آ کر تمہاری کتاب کا پتہ دیا، یہ بتا دیا کہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، تو تمہیں قرآن کا احسان ماننے کے بجائے تم قرآن کے انکاری ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، تورات، انجیل وغیرہ، لیکن یہاں یہودیوں کو خطاب ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانُوا، آگے دوسری دلیل قرآن کریم دے رہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ پہلے یہ کہا کرتے تھے، اس ٹو کے اندر تھے، اس کھوج کے اندر تھے، ان کی آنکھیں تاڑ میں تھی، تاڑے لگی ہوئی تھی، ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ محمد آ جائے، وہ قرآن آ جائے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا وہ یہ کہا کرتے تھے اگر وہ محمد آ جائے، وہ نبی آ جائے، وہ دین آ جائے، وہ اسلام آ جائے، وہ قرآن آ جائے، تو ہم اس نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر، اس نبی کے صحابی بن کر، اس نبی کے ساتھی بن کر، ہم ان مشرکوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کہا کہ جب ان کی جنگیں ہوتی تھی نا، جنگوں میں ارمان کیا کرتے تھے، ارمان وہ آخری نبی آ جائے نا، ہم اس کے ساتھی بن جائیں۔ اللہ فرماتے تم وہی لوگ نہیں ہو، تم نہیں کہا کرتے تھے، میں خدا تو جانتا ہوں، میں تو موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ کیا کہتے تھے کہ وہ آ جائے اور ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں کا تیا پانچا کر دیں، اس کے صحابی بنیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور تفاسیر کے اندر اور بھی بعض وجوہات لکھی ہیں، فرمایا یستفتحون ای یستخرجونہ، تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی لکھتے ہیں، اور اس کا معنی مطلب کیا تھا، وہ جو لوگ چونکہ یہودی مدینے میں تھے نا، تو ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان مکہ میں آئیں گے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، تو مکہ سے جو لوگ آتے ان لوگوں سے جا کر یہودی پوچھتے، جو پڑھے لکھے یہودی تھے، وہ کیا پوچھتے تھے، حل ولد مولود صفتہ کذا و کذا، اوے جنے وہ دسو وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی صفتیں ایسی ایسی ہوں گی، کہ جس کی دائی مائی علیمہ ہوگی، جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا،
جو بنو ہاشم کے اندر پیدا ہوگا، جس کا خاندان ایسا ہوگا، جس کی شکل شبہات ایسی ہوگی، حل ولد مولود، کیا وہ بچہ پیدا ہوا نہیں ہے؟ فرمایا جس کی صفت ہو قضا بقضا، کہ جس کی صفتیں یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا تم وہ نہیں ہو یستخبرون کہ تم جا کے مکہ کے راستوں میں بیٹھ کر ان لوگوں سے محمد رسول اللہ کی خبریں پوچھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور آگے ایک دوسری وجہ بھی لکھ، یقولون اللہم ابعث ھذا النبی الذی یجدہ مکتوبا فی التوراۃ، کیا تم اس طرح کہہ کے دعا نہیں کرتے تھے؟ نہیں کہتے تھے اللہم اے اللہ اس نبی کو بھیج کہ جس کا نام تورات میں لکھا ہوا ہے، جس کا نام ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ وہ نبی کدھر ہے؟ وہ آئے تاکہ وہ ہم اس کے ساتھ مل کر اس کے صحابی بن کر ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے پھر قرآن کریم کی آیت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم یہ نہیں کہا کرتے تھے یہ ساری باتیں۔ اب آگے اللہ پاک کیا ارشاد؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اللہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا وہ نبی، وہ صفتوں والا نبی، وہ شان والا نبی، وہ قرآن والا نبی، وہ عظمت والا نبی، فرمایا مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جس کو تم پہچانتے تھے، جس کو تم جانتے تھے، جس کا نام تمہاری کتاب تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں کفروا بہ، او ظالموں تم نے انکار کیا اس نبی کا، سب سے پہلے تم نے جانتے ہوئے اس نبی کو نہ مانا، حالانکہ تمہاری کتاب میں تم پوچھا کرتے تھے، اس نبی کے نام کی دعائیاں دیا کرتے تھے، اس نبی کی ٹو کے اندر لگے ہوئے تھے، پھر تم نے نہ مانا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اللہ پاک نے اس دور کے یہودیوں کو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے فرمایا لعنتیو تم نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔